اور پھر روح تقوی یعنی باطنی تربیت کے اوپر کتابیں ہیں، ان کی تقریریں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی تقریر ایسی تھی کہ لوگ بالکل خود بدوش ہو جاتے تھے ان کی تقریر سنیں، اور اکثر سنتے اور اکثر کھانے کا وقت نکل جاتا تھا۔ جس وقت وہ تقریر کرنا شروع کرتے تھے لوگ بیٹھے ہوتے رہتے اور کھانے کا وقت نکل جاتا تھا، اور ان کو بھی خیال نہیں رہتا تھا اور سننے والوں کو بھی خیال نہیں آتا تھا۔ یہ ایسی شخصیت تھی، ان کی ساری باتیں ساتھ ساتھ تھیں، یعنی فقہ کی تفسیر اور حدیث کی کچھ عجیب قسم کے لوگ تھے اس زمانے میں، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں بہت قوی آدمی تھے، یعنی فزیکلی بھی ان کا کمال۔ کہتے ہیں کہ اتنی موٹی ان کی کلائی تھی کہ یہ محاورہ ہو گیا ہے کہ بالش کے برابر اتنے یہ قوی آدمی تھے۔ وہ تو ایسے تھے تابعین میں سے تھے کہ صحابہ کرام بھی روایت کرتے تھے کہ ان کا علم ایسا ہے کہ صحابی بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض نے ایسی تاریخ انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ لوگ بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس جاؤ، میں بھول گیا اور ان کو یاد ہے۔ ایسی شخصیت تو وہ لوگ مشہور تابعین میں سیاسی دنوں کی کس کو یاد ہے؟ اگر یاد ہے تاریخ کی باتوں میں ملتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں ان کا کوئی قبضہ نہیں تھا، تو انہوں نے یہ مسئلہ اختیار کیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام اسی مسلک کے اوپر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اخلاق سکھائیں اور ان کا ایمان قوی کریں، صحیح اسلامی جذبہ ان کے اندر پیدا کریں۔ یہ تو سمجھو جڑ ہے، اور یہ تو فرار ہے، شاخ ہے سیاست۔ تو یہ تعلیم ہے، جب کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، انسان کی جڑ جو ہے وہ اس کا دل ہے، تو باقی جتنے اعمال ہیں وہ سب شاخیں ہیں، اسی سے نکلتی ہیں۔ اگر جڑ اچھی ہے تو اعمال اچھے ہوں گے، جڑ جب خراب ہو تو اعمال کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو جڑ کو پانی دیتے ہیں۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہتے تھے کہ درخت کو اگر تم چاہو تندرست ہو تو جڑ کے اوپر تم پانی ڈالو، شاخوں کے اوپر پانی ڈالنے سے کیا فائدہ؟ ان کا یہی مسلک ہے، اور یہ تو بڑی گہری بات ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ ان لوگوں نے چھال دیا، اب وہ الزام لگاتے ہیں کہ صوفیہ کرام نے بے عملی کا ثبوت دیا اور جابر بادشاہوں کے سامنے دب گئے، حالانکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ ان کا کام ہی یہ تھا، ان کو بھی نصیحت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اصل چیز دل کی تربیت ہے۔ دل کی تربیت ہو سمجھو کچھ ہے، جیسے یہ بھی حدیث ہے کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے سارا وجود درست ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہوا تو سارا وجود خراب ہو جائے گا۔ یہ مشہور حدیث ہے جس کی تربیت کرنا چاہیے۔ باقی جو شاخوں کی بات ہے، شاخوں میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو اصل میں وہ جڑ ہی میں یہ بیماری شروع ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ جس کی وجہ سے صوفیہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ وہ کھڑے ہو کر اور تحریکیں شروع کر دیں اور پھر بادشاہوں کو ہٹانے کی کوشش کی اور انہی کی سطح کے اوپر اپنے آپ کو لے آئے۔ اگر وہ یہ کرتے، اس کا یہ ہوتا کہ ہمیشہ ایک جنگ ہوتی رہتی۔ جو لوگ روحانی اور اللہ کے پیرو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دنیا داروں کے ساتھ برسر بیکار رہتے اور تلواروں سے باقاعدہ لڑتے ریاست کے لیے۔ حالانکہ بعض صوفیہ نے سیاست میں حصہ لیا کہ مثلا جیسے مہدی سوڈان میں وہ بھی ایک صوفی تھے، یا اور بھی غدر میں حضرت امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حصہ لیا، اور بھی بڑے بڑے صوفیہ نے حصہ لیا۔ یہ تو دوسری چیز ہے، جب ایک پوری امت کی تحریک ہوتی ہے اس میں بھی سبھی حصہ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ان کے کوئی سیاسی عزائم تھے۔ اور یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی اور نہ ہو تو بالکل افراتفری ہو تو پھر کبھی کبھی وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک فیضان ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر نہیں، بلکہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اگر تفصیلی طور پر ان کی تحریک پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی مسئلے کی وجہ سے وہ تحریک کچھ کامیاب نہیں ہو سکے، کہ اس معاملے میں کوئی تردد تھا۔ آخر کار اس میں کامیابی حاصل ہوئی کہ تردد تھا کہ ہم کو سیاسی اقتدار حاصل کرنا چاہیے یا نہیں، ہم تو درویش ہیں، صوفی، اور ہمارا مقصد جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ اب ایک دم جب پشاور پر انہوں نے قبضہ کیا تو وہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ہم باقاعدہ حاکم بنے یا نہیں، یا نہ بنے۔ تو اس مسئلے کی وجہ سے ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم نہیں بنے، اور ایک ان کے جو خاص شاگرد تھے، پٹھان تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ کو بننا چاہیے، نہیں تو آپ نہیں بنتے تو مجھے بنا دیجئے، کیونکہ میں ان لوگوں کو درست کر دوں گا، میں ان لوگوں
کو جانتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا جہاد تو صرف فی سبیل اللہ ہے اور ہمارا ملک گیری اور اقتدار حاصل کرنے کا مقصد نہیں۔ تو انہوں نے ایرانی کو جو پہلے غداری کر چکے تھے اور جس وقت انہوں نے توبہ کی اور پیروں پر گرے اور روئے اور بیعت کی، اقتدار ان کو انہوں نے سپرد کر دیا، تو انہوں نے فوراً پھر غداری کرنا شروع کیا اور خود پشاور سے لوگوں کو اقتدار دے کر، حالانکہ غدار ثابت ہو چکے تھے۔